اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ الحمد للہ الذی انزل القرآن وأمرنا بترتیلہ و تجویدہ حيث قال ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم. محترم و محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. پروگرام آئیے قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ، آپ کا میزبان محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے. معزز ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں: ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تمہیں جو بھی کوئی مصیبت اور پریشانی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے نامہ اعمال کا نتیجہ ہوا کرتا ہے. جو دنیا میں تم عمل کیا کرتے ہو اسی کا نتیجہ تمہیں ملا کرتا ہے. اچھا عمل کرو گے تو اچھا بدلہ ملے گا، برا عمل کرو گے اور پھر اس پر اگر معافی مانگ لو گے، میری بارگاہ میں استغفار کرو گے، اپنے گناہوں پر توبہ کرو گے اور ندامت کے آنسو بہاؤ گے تو میں تمہارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دوں گا. ناظرین کرام، آج ایک بہت ہی پیاری آیہ مبارکہ ذکر کریں گے جو یقیناً بالخصوص یورپ میں رہنے والے اور UK میں رہنے والے اکثر والدین یہ شکایت کیا کرتے ہیں کہ ہمارے بچے اور ہماری بچیاں ہماری گفتگو اور ہماری بات کو نہیں سنتے. سننا نہ سننا یہ تو اپنی جگہ، لیکن بدتمیزی پر اتر جاتے ہیں اور نافرمانی اس قدر کی تمام حدود کو پامال کر دیتے ہیں. تو آج بہت ہی پیاری آیہ مبارکہ ذکر کریں گے جس کے ذریعے انشاءاللہ العزیز اولاد بد کردار ہو، برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتی ہو، نافرمان ہو یا کسی بھی ایسے برے عمل کے اندر مبتلا ہو جس کا چھٹکارا بظاہر تمام حربے استعمال کرنے کے باوجود وہ اس سے باز نہ آتا ہو، تو انشاءاللہ العزیز باز نہ آتا ہو اور باز نہ آتی ہو تو انشاءاللہ العزیز اس آیہ مبارکہ کے طفیل انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی اسے ہدایت کی توفیق عطا فرمائیں گے اور انشاءاللہ العزیز اس کو اللہ تبارک و تعالی نافرمانی سے راہ راست نصیب فرمائیں گے. ناظرین کرام، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 15، پارہ 26 سورۃ الاحقاف آیت نمبر 15. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ناظرین کرام، اس آیہ مبارکہ کو صبح کے وقت یا پھر کسی ایسے وقت جس میں آپ تمام اپنی مصروفیات سے فراغت حاصل کر لیتے ہیں، اس وقت یکسوئی کے ساتھ یعنی اکیلے ہو کر یکسوئی کے ساتھ اس آیہ مبارکہ کو 313 مرتبہ پڑھیے. اس آیہ مبارکہ کو 313 مرتبہ یا پھر ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ پڑھیے. یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارا وہ بھائی یا ہماری وہ بہن جو خود اپنے آپ کو نیکی کی طرف گامزن کرنا چاہتا ہے لیکن نیکی پر چلنا اور دین پر چلنا اس قدر اسے دشوار محسوس ہو رہا ہو
کہ اس کے لیے دین پر استقامت کرنا اور نیکی پر ہمیشہ قائم رہنا یہ اس کے لیے دشوار ہو رہا ہو، تو وہ بھی یہ آیہ مبارکہ سورۃ الاحقاف پارہ نمبر 26 آیت نمبر 15، اس آیہ مبارکہ کو ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ اپنا معمول بنا لیں اول آخر درود شریف کے ساتھ، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ہدایت کا نور نصیب فرمائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز قلب و باطن کو بیدار کر کے، انشاءاللہ ظاہر اور باطن کو بیدار کر کے اللہ تبارک و تعالی اپنی بندگی اور اپنی محبت اور اپنے محبوب کی محبت کے ساتھ ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تابعداری بھی نصیب فرمائیں گے۔ ناظرین کرام، بہت ہی خوش نصیبی ہے کہ ہم سب کو اپنا تعلق قرآن مجید فرقان حمید سے جوڑنا چاہیے۔ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھاتے ہیں، قرآن کو سنتے ہیں، قرآن کو سناتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآن کو سمجھاتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں، قرآن کے پیغامات کو عام کرتے ہیں۔ یقیناً وہ بہت ہی خوش نصیب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی طرح قرآن کی خدمت کرتے ہوئے، دنیا میں رہتے ہوئے اور دنیا سے جاتے ہوئے بھی یا رب العالمین اسی طرح قرآن کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین، یا رحم الراحمین، اس قرآن کے طفیل جتنے بھی نافرمان اولاد ہیں، یہ جتنے بھی تیرے نافرمان ہیں، یا رب العالمین ہم بھی تیرے نافرمان ہیں، یا رب العالمین تو ہمیں بھی ہدایت نصیب فرما، اور جہاں کہیں بھی تیری نافرمانی کے اندر جو بھی مبتلا ہے اللہ تبارک و تعالی سب ہی کو ہدایت کا نور نصیب فرما۔ حضرات کرام، چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب، اور آج منڈے ہے اور منڈے والے دن کوشش ہوا کرتی ہے ہم آپ کو باقاعدہ قاعدہ یعنی بیسک عربک الفابیٹس پڑھایا کرتے ہیں، جس میں الحمدللہ ہم نے آپ کو بالترتیب حروف تہجی یعنی حروف مفردات اور عربک الفابیٹس جو 29 ہیں ان کی بار بار پریکٹس کروائی، اور آج انشاءاللہ العزیز پھر اس کے بعد ہم نے لاسٹ منڈے کو ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم آپ کو باقاعدہ وہ حروف بتلائیں جو شارٹ لیٹر کہلاتے ہیں، لیکن آج آپ کو اور بھی اس سے شارٹ لیٹر بتلائیں گے جو یقیناً آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست، اس سے آپ کو ایک رہنمائی حاصل ہوگی، کیونکہ قرآن کریم کے اندر الف با تا ثا جیم ہا، الف سے لے کر یا تک یہ جو 29 عربک الفابیٹس ہیں یہ الگ الگ تو نہیں لکھے ہوئے، یعنی انڈیویجول لیٹرز نہیں ہیں، یہ ملا کر لکھے گئے ہیں، اور ملا کے لکھنے کے بعد پھر ایک کلمہ ترتیب ہوتا ہے، پھر ایک آیت ترتیب، یعنی کہ پھر اس طریقے سے یہ حروف جوائن کیے جاتے ہیں۔ اور اس وقت تھوڑی سی کنفیوژن دیکھی گئی ہے کہ جب تک ہم صحیح معنوں میں ان حروف کی پہچان نہیں کرتے اور صحیح معنوں میں ان کی پروننسیشن یعنی ان کے مخارج کو صحیح طور پر ادا نہیں کرتے، تو اسی وجہ سے پھر ہمیں قرآن کریم پڑھتے ہوئے دشواری محسوس ہوتی ہے۔ اگر ہم ان بیسک حروف پر تھوڑی سی توجہ دیں اور ان کی ادائیگی پر بھی غور کریں تو انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے قرآن کریم پڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ یقیناً یہ منڈے والے دن کی کوشش، اس منڈے والا پروگرام یہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی مفید ہے جو بالکل بیسک ہیں، جو جانتے نہیں کہ علم تجوید کیا ہے، علم تجوید کسے کہتے ہیں، اور علم تجوید پڑھنے کا اور پڑھانے کا کیا طریقہ ہے۔ یقیناً بہت ہی زبردست ایک بیسک حروف کی پہچان آج آپ کو لیسن نمبر 4 میں بتلائیں گے، اور آپ کو انشاءاللہ اس کی پریکٹس بھی بتلاتے ہیں اور موٹا آپ کو سمجھاتے بھی ہیں، یعنی کہ اس میں اجمالی طور پر آپ کو بتلا دیتے ہیں، تفصیل کے ساتھ پھر انشاءاللہ بتلائیں گے۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی اسکرین پر تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے میرے ساتھ سبق میں شامل ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین کرام، اوپر ٹائٹل لکھا ہوا ہے، ہیڈنگ حروف کی مختلف شکلیں، ڈیفرنٹ
یعنی کہ الگ الگ حروف اور مختلف طریقوں سے یہ حروف لکھے گئے ہیں۔ اب جیم آپ نے پیچھے بھی ہمارے ساتھ پریکٹس کی تھی کہ جیم قرآن کریم کے اندر ان 4 طریقوں سے لکھا جاتا ہے۔ یقیناً یہ بہت ہی آسان ہے، اگر اس پر تھوڑی سی توجہ دیں تو یقیناً آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ جیم 4 طریقوں سے لکھا گیا ہے۔ جیم 4 طریقوں سے لکھا گیا ہے، اور پھر یہ دیکھیں کہ قرآن کریم کے اندر جو جیم لکھا جاتا ہے وہ جا، جب، جو، جج، نج، یعنی کہ اس طریقے سے کبھی الف کے ساتھ ملایا جاتا ہے جیم کو، کبھی با کے ساتھ، کبھی واو کے ساتھ، اور کبھی اس طریقے سے یہ حروف لکھے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہا دیکھیں، ہا بھی 4 طریقوں سے لکھا جاتا ہے۔ پھر ہا کے ساتھ کبھی الف جوائن ہوتا ہے، اور کبھی ہا قوف، پھر ہا تا، پھر ہا با اور ہا ثا۔ اور اسی طریقے سے خا کی مثال دیکھیں، خا بھی 4 طریقوں سے لکھا جاتا ہے۔ خا الف، خا قا، تا حا تا، یا جیم با۔ اب یہ دیکھیں یا جیم با جو لکھا ہوا ہے، یہاں لکھنے میں یقیناً جو ماہر ہیں اور جو جانتے ہیں ان کے لیے تو بہت آسان ہے، لیکن جو بالکل بیسک ہوتے ہیں ان کے لیے قرآن کریم کے یہ حروف اس طریقے سے سمجھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ انہیں یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ یا لکھا ہوا ہے یا با لکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں یا جیم با، یعنی کہ 3rd لائن میں دیکھ رہے ہیں، 2nd رو میں ایک ہے فرسٹ پارٹ، ایک سیکنڈ پارٹ ہے، 2 حصے بنے ہوئے ہیں۔ تو 2nd پارٹ میں آپ دیکھیں کہ 3rd لائن میں خا، طا، تا، حا تا اور یا جیم با۔ اب اس کے بعد جو لکھا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ اور انشاءاللہ العزیز ناظرین کرام، اب آپ سے یہ پوچھیں گے ہم یہ پوچھیں گے انشاءاللہ العزیز آپ کو یہی دوبارہ دکھلا کر کہ آپ یہ بتلا سکتے ہیں اور یہ آپ حروف کی پہچان کر سکتے ہیں، کیونکہ الحمدللہ آپ نے الف سے لے کر یا تک تمام حروف پڑھے اور تمام حروفوں کی صحیح معنوں میں پروننسیشن اور مخارج بھی جانے۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے، آپ کی لائیو کالز کی جانب بڑھیں گے، اور آج آپ سے ہم پوچھیں گے کہ آپ یہ 2nd لائن پڑھیے، 3rd لائن پڑھیے، اور آپ یہ بتلائیے کہ اس میں یہ کون سا حرف لکھا ہوا ہے، اور اس حرف میں ان حروفوں کے ساتھ جو یہ جوائن کر کے لکھے گئے ہیں 3 حرفی، 2 حرفی، 4 الفی، تو ان حروفوں کو جو لکھے گئے ہیں ان کی پہچان کروانی ہوگی آپ سے۔ تو یقیناً آپ ریڈی ہوں گے، اور بہت ہی آسان ہے یقیناً جب آپ کے لیے یہ آپ سمجھ میں آ گئی آپ کے، اور آپ نے ادائیگی درست کر لی، تو انشاءاللہ العزیز پھر ہم انشاءاللہ العزیز آگے کی جانب بڑھیں گے۔